إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جس کی ملکیت اس کائنات کے ذرے ذرے پر ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، کہ جنہوں نے انسان کو اس دنیا میں بہترین خوبصورت سعادت والی آرام و سکون والی زندگی گزارنے کا شاندار رستہ بتلایا۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی آبیاری کے لیے ہر طرح کی مشکلات کو برداشت کرتے رہے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ عظیم بھائیوں کے سامنے ان 7 خوش نصیب انسانوں کو بیان کرنے کی ایک عاجزانہ کوشش کی تھی، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ ان میں سے 2 عظیم انسان، ایک عدل کرنے والا حکمران، ایک عدل کرنے والا استاذ، ایک عدل کرنے والا باپ، اور اسی طریقے سے زندگی کے دیگر شعبوں میں عدل و انصاف سے کام لینے والے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش کا عظیم سایہ تیار کیا ہے۔ اور دوسرا اس عظیم انسان کے بارے میں بیان ہوا تھا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی کی نعمت سے سرفراز کیا، اور اس عظیم انسان نے اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے تابع ہو کر گزار دیا۔ جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کرنے والے اس عظیم انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا عظیم سایہ کل قیامت کے دن نصیب کریں گے۔
آج تیسرے انسان کا تذکرہ انشاءاللہ آپ بھائیوں کے سامنے ہوگا۔ بات شروع کرنے سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ عرش جس کا سایہ انسان کو آخرت میں نصیب ہوگا، یہ عرش چیز کیا ہے، یہ کتنی بڑی مخلوق ہے۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، میرے اور آپ کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان رسالت سے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور یہ فرشتے کتنے بڑے کتنے عظیم ہوں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فرشتوں کے کان کی کونپل سے لے کے کندھوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، اس فاصلے کو طے کرنے کے لیے 500 سال لگ جائیں گے۔ یہ اتنے عظیم فرشتے ہوں گے، اتنی بڑی قد و قامت کے حامل فرشتے ہوں گے جو اللہ کے عرش کو اٹھائیں گے، کہ جن کے کانوں کی کونپل اور کندھوں کے درمیان کا فاصلہ طے کرنے کے لیے 500 سال لگ جائیں گے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، ان مخلوقات میں سب سے عظیم سب سے بڑی جو اللہ کی مخلوق ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ صحابہ کرام سے آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ بیان کرتے ہیں کہ عرش کتنا بڑا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بڑا صحرا ہو، اس کے اندر 14 لوہے کے کڑے پھینک دیے جائیں تو ان 14 لوہے کے کڑوں کی جو حیثیت اس صحرا کے مقابلے میں ہے، یہی حیثیت زمین و آسمان کی اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ہے۔ اور اللہ کی کرسی وہ جگہ ہے جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالی اپنے پاؤں مبارک کو رکھیں گے۔ گویا کہ یہ جو وسعتوں والی زمین اور ہمارے اوپر پنہائیوں والا بڑا عظیم وسیع آسمان کہ جس کی وسعتوں کی انتہا نہیں ہے، ان ساری 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کی حیثیت اس کرسی کے مقابلے میں جس جگہ پر اللہ احکم الحاکمین کے پاؤں ہیں، ایسے ہی ہے جیسے کوئی بڑا صحرا ہو اور اس صحرا میں 14 کڑے پھینک دیے جائیں تو جو حیثیت ان کڑوں کی ہے وہی حیثیت زمین و آسمان کی کرسی کے مقابلے میں ہے۔ اور کرسی اور عرش کی نسبت یوں ہے کہ جیسے ایک بڑے صحرا میں ایک کڑا پھینک دیا جائے تو جو نسبت اس کڑے کی اور صحرا کی ہے وہی نسبت کرسی اور عرش کی ہے۔ گویا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش، اس کی عظمت، اس کی وسعت، اس کی بڑائی، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اور شام کو اذکار کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ کبھی ہم اس حدیث کے اندر جو معانی پوشیدہ ہیں اس کو آپ بھائیوں کے سامنے اللہ کی توفیق سے بیان کریں۔ تو اس آج صرف اتنا اشارہ کرنا مقصود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز کے بعد اللہ کے دربار میں عبادت، عبودیت و بندگی کے لیے بیٹھتے تھے تو جو اذکار کرتے تھے ان میں ایک ذکر یہ بھی ہوتا تھا، سبحان اللہ و بحمدہ، یا اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے اور تجھ میں اس دنیا کی ہر عظیم خوبی پائی جاتی ہے۔ کتنی؟ عدد خلقہ، یا اللہ جتنی تیری مخلوقات کی تعداد ہے اتنی ہی تیری تسبیح و تحمید ہے۔ ورضا نفسہ، اور یا اللہ جتنی تسبیح
اور تحمید تجھ کو پسند ہے میں اتنی ہی کرتا ہوں وزینت عرش ہی، یا اللہ جتنا تیرے عرش کا وزن ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری تسبیح و تحمید اتنی ہی کرتا ہوں، کیونکہ اس کائنات میں مخلوقات میں سب سے زیادہ وزن جو ہے وہ اللہ کے عرش کا ہے۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اپنے عرش کا یہ عظیم سایہ نصیب کریں گے۔ آج جس آدمی کا تذکرہ مقصود ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اس کائنات کا وہ عظیم انسان کہ جو دنیا کی رنگینی کو چھوڑ دیتا ہے، دوستوں کی محفل اس کے پاؤں کی زنجیر نہیں بنتی ہے، یہ اس کائنات کا وہ عظیم انسان ہے کہ دنیا کے سارے تعلقات اسے مسجد میں جانے سے نہیں روک پاتے ہیں۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ انسان جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا رہتا ہے۔ یہ دل اتنا عظیم دل ہے کہ اس دل والے انسان کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے مسجد میں دل کو ایک فانوس سے تشبیہ دی ہے، جیسا کہ فانوس مسجد سے جدا نہیں ہوتا ہے، مسجد میں لٹکا رہتا ہے۔ ایک مومن جس کا دل مسجد میں یوں ہی لٹکا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی مسجد سے اس کی اس محبت کی وجہ سے اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب کریں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عظیم انسان ہے اذا خرج من المسجد حتی یعود الیہ، جب مسجد سے باہر نکلتا ہے تو دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے، دل میں ایک تمنا ہوتی ہے، دل میں ایک خواہش ہوتی ہے، ایک لگن اور چاہت ہوتی ہے کہ اے کاش کہ اسی عظیم جگہ پر دوبارہ آنے کا مجھے جلدی موقع مل جائے۔ اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، دل میں تڑپ ہوتی ہے، دل میں لگن اور شوق ہوتا ہے۔ جب مسجد سے نکلتا ہے تو ایک تمنا ہوتی ہے اے کاش کہ جلدی ہی اس مسجد میں دوبارہ حاضری کے لیے بلاوا آ جائے، میں اس مسجد میں واپس آ جاؤں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حبیہا، مسجد کی محبت کی وجہ سے اس دنیا کی کسی بھی جگہ میں اس کا دل نہیں لگتا ہے، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے احب البلاد الی اللہ مساجدہا، اس زمین کے سارے ٹکڑوں میں سے اللہ کو جو ٹکڑا سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ مسجدیں ہیں۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور اس دنیا میں اللہ کو جس جگہ سے سب سے زیادہ نفرت ہے وہ بازار اور چوک چراہے ہیں، اور یہ مسجد اس کائنات میں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہے۔ یہ مومن اس کا دل ہمہ وقت اسی تڑپ میں رہتا ہے اے کاش کے وقت آئے، اے کاش کے فرصت میسر ہو، اے کاش کے میرے پاؤں اس جگہ کی طرف اٹھ کے جائیں جو جگہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں اس حدیث کو نقل کر کے صحیح کہا ہے المسجد بیت کل تقی، یہ جو مسجد ہے ہر متقی کا گھر ہے، تقوی والوں کا جو حقیقی گھر ہے وہ گھر نہیں ہے جہاں پر ان کے بیوی اور بچے ہوتے ہیں۔ المسجد بیت کل تقی، مسجد ہر متقی انسان کا گھر ہے۔ جس انسان کو دیکھو کہ وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے تو سمجھ لو یہ انسان متقی انسان ہے۔ جس انسان کو مسجد میں دیکھو تو اس بات کی گواہی دو یہ انسان مومن ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی حسن یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں
خطاب کر کے فرماتے ہیں اس کائنات میں کچھ گھر اتنے عظیم ہیں، فی بیوت کچھ گھر اتنے عظیم ہیں، اذن اللہ ان گھروں کے بارے میں اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ چاہت ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان گھروں کو عزتوں سے نوازا جائے، رفعتیں ان کو عطا کی جائیں، ان گھروں کا احترام کیا جائے، وَيُذْكَرُ فِيهَا، اور ان گھروں میں اللہ کو یہ پسند ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ کچھ گھر جن کو مسجدیں کہتے ہیں، یہ اس دنیا کے وہ عظیم گھر ہیں جن کے بارے میں اللہ کا الحاکمین کا یہ حکم اور چاہت ہے کہ ان گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جائے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، صبح و شام ان مسجدوں کی صفوں پر کچھ عظیم لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، یا اللہ یہ عظیم لوگ کیا کرتے ہیں، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال، وہ عظیم انسان ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، یہ اس کائنات کے وہ عظیم لوگ ہیں کہ دنیا کا کوئی کاروبار، دنیا کی کوئی تجارت، دنیا کا کوئی مال و متاع، کسی بھی قسم کے پیسے انہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز کو قائم کرنے سے غافل نہیں کرتے ہیں۔ اس دنیا کی ہر قیمتی سے قیمتی چیز ان عظیم لوگوں کو اللہ کے گھروں میں صبح اور شام بیٹھ کر اللہ کا ذکر اور تسبیح کرنے سے کوئی چیز نہیں روکتی ہے۔ یہ عظیم لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کی مسجدیں وہی لوگ آباد کرتے ہیں، من آمن باللہ، جو انسان اس بات پہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے رب ہیں، میرے خالق و مالک ہیں، اس کائنات میں اگر کسی سے محبت کرنی چاہیے تو اسی اللہ کا الحاکمین سے کرنی چاہیے۔ من آمن باللہ، جس کے دل میں اللہ پر مضبوط ایمان ہے وہ لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ والیوم الآخر، جن لوگوں کے دلوں میں یہ ڈر ہے کہ قبر کی ایک اندھیر کوٹری ہے، اس میں ایک دن لیٹنا ہے، وہاں پر زندگی کے شب و روز کا حساب کتاب ہونا ہے، جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی، اللہ کے سامنے زندگی کا حساب ہوگا، جن کا اس بات پہ یقین ہے ایک جہنم ہے، اس کے اوپر پل صراط ہے جو کہ بہت ہی تیز داری والا ہے، اس کے اوپر سے میں نے گزر کے جانا ہے۔ جن لوگوں کو اس بات کا یقین اور عقیدہ ہے کہ ایک جہنم اور جنت ہے، یا زندگی کا نتیجہ جنت ہے یا زندگی کا نتیجہ جہنم ہے، جو اس بات پہ یقین رکھ کے دنیا کی زندگی گزارتے ہیں، یہ لوگ مسجدوں کو آ کر آباد کرتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور جو لوگ نمازیں قائم کرتے ہیں، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کے علاوہ اور کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، انہیں اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ اگر جمعے کی نماز کے لیے بار وقت مسجد میں آ جاؤں گا، دکان بند کروں گا، پیسے کم پڑ جائیں گے۔ جو لوگ یہ ڈر دل میں رکھتے ہیں کہ مسجد میں بار وقت جانے سے، جمعے کے دن کاروبار بند کرنے سے، 5 وقت کی نماز کے لیے دکان کو کاروبار کو بند کر دینے سے میری روزی میں کمی آ جائے گی، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مسجدیں آباد کرنے کی توفیق نہیں دیتا۔ وہی لوگ ان مساجد کو آباد کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کے ڈر کے علاوہ اس کائنات کی کسی بھی چیز کا ڈر نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے ہدایت یافتہ لوگوں کو دیکھنا ہو تو یہی لوگ ہیں جو اللہ کا ڈر لے کر
مسجدوں میں آتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کتنی عظیم حدیث ہے، من غدا الی المسجد وراح، جو صبح مسجد جاتا ہے یا پچھلے پہر اس کے پاؤں اٹھتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں جا کے میں حاضری دوں، اس کائنات کی توحید کے بعد سب سے عظیم عبادت نماز کو سر انجام دوں، ان کو کیا ہوتا ہے؟ اعد اللہ لہو فی الجنت نزلا، اللہ اپنے ہاتھوں سے اس عظیم انسان کے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار کرتے ہیں۔ کلما غدا وراح، جب بھی یہ صبح و شام مسجد کے لیے انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس عظیم انسان کے لیے جنت میں خود مہمان نوازی تیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عمر بن میمون رحمہ اللہ فرماتے ہیں، المساجد بیوت اللہ، یہ مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہیں، فحق المزوری علی الزائر ان یکرمہ، جب انسان کسی انسان سے ملنے کے لیے اس کے گھر میں اس کی زیارت اور دیدار کے لیے مہمان بن کے جاتا ہے تو اس کائنات کا یہ دستور ہے، انسان اپنے پاس جو سب سے کھلانے مہمان نوازی کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہوتی ہے انسان اپنے مہمان کے سامنے پیش کرتا ہے، تو جو آدمی نماز کی ادائیگی کے لیے اس مسجد میں آتا ہے یہ اللہ کا مہمان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ حق ہے کہ جو انسان اس کی زیارت کے لیے مسجد میں آئے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے مہمان نوازی کو تیار کرے۔ اور کتنی بھائیو عظیم مہمان نوازی ہوگی جو مہمان نوازی اللہ نے تیار کی ہوگی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں حدیث کو نقل کیا ہے اور صحیح کہا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، معاشر کا میدان ہوگا، ساری انسانیت تھر تھر کانپ رہی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز بلند ہوگی، این جیرانی، میرے ہمسائے کہاں ہیں؟ تو وہاں پر کسی کو بولنے کی جرات نہیں ہوگی، فرشتے تعجب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرمائیں گے، یا اللہ کیا کوئی اتنا عظیم انسان ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی اتنا سعادت والا خوش قسمتی والا انسان اس مجمع میں ہو سکتا ہے کہ جس کو اس اعزاز سے سرفراز کیا جائے کہ اسے یا اللہ تیری ہمسائیگی میں جگہ نصیب کی جائے؟ کیا اتنا خوش قسمت کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، این عمار المساجد، دن رات مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ ان کو ان سارے انسانوں میں سے نکال کے علیحدہ کیا جائے اور ان لوگوں کو میری ہمسائیگی میں جگہ ملے گی۔ اسی لیے علماء کرام نے مسجد کے اندر بیٹھنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ایک بہت بڑی عبادت قرار دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے انسان جہاد کے لیے دشمن کی سرحد پہ پیرا بندی کرتا ہے، پیرا دیتا ہے، جیسے وہ رباط ہے اللہ کے رستے میں پیرے بندی ہے، اسی طریقے سے جو انسان مسجد میں اللہ کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو یہ اللہ کے رستے میں پیرے بندی ہے۔ خلید بن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لِكُلِّ بَيْتٍ زِینَةٌ، ہر گھر کی ایک زینت، زیبائش اور خوبصورتی ہوتی ہے، ہر گھر کو کسی خاص چیز کے ذریعے سجایا جاتا ہے۔ وَزِینَةُ الْمَسَاجِدِ رِجَالٌ يَتَعَاوَنُونَ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ، اور اللہ کے یہ جو گھر مسجدیں ہیں ان کی زینت وہ عظیم لوگ ہیں جو ان مسجدوں میں بیٹھ کے
اللہ کے ذکر پر ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، خود بھی ذکر کرتے ہیں، دوسروں کو بھی ذکر کی تلقین کرتے ہیں۔ مسجدوں کی زینت یہ ذکر کرنے والے لوگ ہیں۔ ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں المساجد مجالس الکرامی، اس دنیا کے سب سے شریف اور معزز لوگ، سب سے زیادہ عزت و مقام والے لوگ، سب سے اس دنیا کے بہترین لوگ، ان کی مجلسیں مسجد میں ہوا کرتی ہیں، اور اس کے برعکس جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کی مجلسیں چوک و چوراہوں اور بازاروں میں ہوتی ہیں۔ اور دیکھ لیجئے، ہر انسان اپنے محلے میں نگاہ دوڑا کے دیکھے تو جو اس محلے کا سب سے زیادہ شریف النفس، معزز، عزت و رفعت والا، کردار کی پاک دامنی والا انسان ہوگا، آپ اس انسان کو دیکھیں گے کہ اس کی مجلس مسجد میں ہوتی ہے، اور محلے کے سب سے برے لوگوں کی بیٹھک چوک و چوراہوں اور بازاروں میں ہوتی ہے۔ المساجد مجالس الکرامی، معزز لوگ مسجدوں میں آ کر بیٹھتے ہیں۔ کعب الاحبار رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے المساجد بیوت المتقین فی الارض، یہ مسجدیں زمین میں متقی لوگوں کے گھر ہیں، یہ مسجدیں دنیا میں متقی لوگوں کے گھر ہیں۔ جیسے انسان کو اپنے گھر میں سکون نصیب ہوتا ہے، لذت اور راحت نصیب ہوتی ہے، آرام ملتا ہے، دل کو ایک ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے، متقی لوگوں کو مسجد میں اسی طریقے سے آرام اور سکون ملتا ہے، انہیں لذت اور راحت ملتی ہے، ان کے دل کو سکون ملتا ہے، ان کی آنکھوں کو مسجد کو دیکھ کر ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ عبداللہ بن محیریز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کل کلام فی المسجد لغو، مسجد میں ہر زبان سے نکلنے والی بات فضول اور لغو بات ہے، الا کلام ثلاثۃ، مگر 3 انسان ایسے ہیں کہ جب وہ مسجد میں بات کرتے ہیں تو وہ اس کائنات کی سب سے عظیم بات ہوتی ہے، مسلم او ذاکرن او سائل حق، نمازی، مسجد میں نماز پڑھنے والا، اس کی زبان سے جو اللہ کی حمد و تسبیح کے کلمات نکلتے ہیں یہ اس کائنات کے سب سے قیمتی کلمات ہیں، اور او ذاکرین، جو آدمی مسجد میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی زبان کے جو بول ہیں یہ اس کائنات کے سب سے پیارے، میٹھے، عظمت و رفعت والے، شان و شوکت والے کلمات ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد میں جو گفتگو کی جاتی ہے وہ لغو ہے۔ امام اوزائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبدہ بن سلیمان رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، کان عبدہ اذا کان فی المسجد، جب یہ مسجد میں داخل ہو جاتے لم یذکر شیئا من امر الدنیا، پھر دنیا کی کوئی بات مسجد میں نہیں کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو مسجدیں ہیں یہ اس کائنات کی سب سے بابرکت، مقدس، پاکیزہ تر سعادتوں کا گھر ہیں، لہٰذا ان گھروں کا عزت اور احترام کرتے ہوئے اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ جب آدمی مسجد میں بیٹھے تو بے مقصد بات نہ کرے، اللہ کا ذکر کرے، تسبیح و تحمید کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ چوتھا خوش قسمت انسان جسے اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ، دو وہ عظیم انسان جن کے آپس کے تعلق کی بنیاد اللہ کی محبت ہے، نہ مال و متاع، نہ کاروبار کی شراکت، نہ خونی رشتہ داری، نہ مفادات کا سانجھا پن، نہیں، ان کے تعلق کی بنیاد اللہ کی محبت ہے۔ اجتماع علیہ، جب اکٹھے ہوتے ہیں
تو اللہ کی محبت ہی انہیں اکٹھا کرتی ہے۔ وَافْتَرَقَا عَلَيْهِ، جب جدا ہوتے ہیں تو یہی محبت ہوتی ہے جس کی وجہ سے جدا ہوتے ہیں۔ اور عظیم بھائیوں، یہ اللہ کی محبت کتنی بڑی چیز ہے، یہ اللہ کی محبت کتنی قیمتی چیز ہے۔ اللہ کی قسم، اگر انسان کو اس دنیا میں اللہ کے لیے محبت کی عظمت کا احساس ہو جائے تو اس دنیا کے انسان سارے رشتے توڑ دے، صرف اللہ کی محبت انسان کے دل میں باقی رہ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی عظیم کتاب موطا امام مالک میں حدیث کو نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں، واجبت محبتی، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے، میرے لیے ضروری اور مجھ پر واجب ہے کہ میں ان لوگوں سے محبت کروں، للمتحابین فیا، جو میرے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ مجھ پر لازم اور واجب ہے کہ میں ان عظیم لوگوں سے محبت کروں جو لوگ میرے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ والمتجالسین فیا، میری رضا کے لیے آپس میں بیٹھتے ہیں، کوئی دنیا کا مفاد مقصود نہیں ہے، اللہ کی محبت کے لیے آپس میں بیٹھے ہیں۔ والمتزاورین فیا، میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملنے جاتے ہیں، زیارت کے لیے، اپنے اس بھائی کے دیدار کے لیے جو نیک ہے، اللہ والا ہے، مسجد قرآن نبی سے محبت کرنے والا ہے، اس عظیم انسان سے ملنے کے لیے جو انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، یہ دنیا کا وہ خوش نصیب انسان ہے کہ جب تک چلتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ وہ اس وقت تک جنت کے باغوں میں چر رہا ہوتا ہے، کھا رہا ہوتا ہے۔ عظیم لوگوں کے عظیم کام ہوتے ہیں۔ مولانا عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ ایک مرتبہ گجرانوالہ سے آپ کے اس شہر فیصل آباد میں آتے ہیں، استاد محترم حافظ محمد شریف حافظہ اللہ کے پاس جاتے ہیں، تو مہمان نوازی کے بعد حافظ شریف حافظہ اللہ اپنے استاد گرامی مولانا عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ سے پوچھتے ہیں، استاد محترم آپ اتنا لمبا سفر کر کے فیصل آباد میں آئے ہیں، یقیناً آپ کی کوئی یہاں پر ضرورت ہوگی، ہماری اس شہر میں اچھی پہچان، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی ضرورت پوری کر دی جائے۔ شیخ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ نے فرمایا، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو پورا کرنے کے لیے، میں اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، میں اللہ کے عرش کا سایہ حاصل کرنے کے لیے گجرانوالہ سے فیصل آباد صرف تمہارے دیدار کے لیے آیا ہوں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے فرمایا ہے، واجبت محبتی للمتحابین فیا والمتجالسین فیا والمتزاورین فیا والمتبازلین فیا، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جو میرے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جو میرے لیے سفر کر کے ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، والمتبازلین فیا، اور جو میرے لیے میری رضا کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی محبت لازم ہو جاتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کریں گے، این المتحابون بجلالی، میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ این المتحابون بجلالی، میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ پیسے کے لیے تو بہت محبت کرتے ہیں، کاروباری محبتیں ضرور ہوتی ہیں، خونی رشتوں کی محبتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن این المتحابون
बिजलाली, मेरे जलाल की वजह से आपस में मोहब्बत करने वाले कहाँ हैं? अल-यौमा उज़िल्लुहुम फ़ी ज़िल्ली ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली, मैं आज उनको अपने अर्श के साए में जगा दूंगा। आज अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, इन्ना मिन इबादिल्लाहि ला उनासन, अल्लाह की मखलूक में से कुछ अजीम लोग वो होते हैं, माहुम बि अंबिया वला शुहदा, ना वो नबी हैं ना वो शहीद हैं, लेकिन यग़बितुहुमुल अंबिया व शुहदा यौमल क़ियामती, लेकिन क़यामत के दिन नबी और शुहदा उनके मकाम व मर्तबे पर रशक करेंगे। ना वो नबी हैं ना शहीद हैं, लेकिन नबी भी तमन्ना करेगा, शहीद को भी तमन्ना होगी, काश के जो मकाम इनको मिला है हमको भी मिल जाए। ये कौन लोग हैं? कौमुन तहाबू बिरूहिल्लाही, ये वो अजीम लोग हैं जो अल्लाह की रजामंदी के लिए आपस में मोहब्बत करते हैं। और हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में उनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, वला अमवालिन यतआतूनहा, और ना ही वो पैसे को लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं। वल्लाही इन्ना वुजूहहुम लनूरुन, अल्लाह की कसम कल क़यामत के दिन उनके ये चेहरे नूर के चेहरे होंगे। व इन्नहुम अला नूर, और ये नूर के अजीमो शान मिंबरों पे इनको बिठाया जाएगा। ला यहज़नूना इज़ा हज़िनन नासु, जिस दिन लोग गमगीन होंगे ये गमगीन नहीं होंगे। वला यखाफूना इज़ा खाफन नासु, कल क़यामत के दिन जब इंसानियत खौफ में मुब्तला होगी, अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वालों को खौफ नहीं लाहिक होगा, वो बेखौफ होंगे। अबू उमामा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बा लिल्लाह, जिस इंसान के ताल्लुक़ की बुनियाद अल्लाह की मोहब्बत बन गई, व अबग़ज़ा लिल्लाह, उसकी दूसरों से नफ़रत की वजह अल्लाह की रज़ामंदी है, व आता लिल्लाह, किसी को देता है तो अल्लाह की रज़ा मकसूद है, व मना लिल्लाह, किसी से हाथ खींच लेता है उसको नहीं देता है तो इसलिए कि अल्लाह को उसको देना पसंद नहीं है। फ़क़द इस्तकमलल ईमाना, उस इंसान ने अपने ईमान को हर एतबार से मुकम्मल कर लिया है, जिसमें ये चार खूबियाँ पाई जाएं। मोहब्बत है तो अल्लाह के लिए, नफ़रत है तो अल्लाह के लिए, देना है तो अल्लाह के लिए, रोकना है तो अल्लाह के लिए। ये वो अजीम इंसान है जिसने ईमान को हर एतबार से मुकम्मल कर लिया है। इब्न रजब रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, ईमान की तकमील ये है कि इंसान उस चीज़ से मोहब्बत करे जिस चीज़ से अल्लाह को मोहब्बत है, इंसान उस चीज़ से नफ़रत करे जिस चीज़ से अल्लाह को नफ़रत है। और फिर बड़ी बात कही है उन्होंने, बहुत बड़ी बात कही है, और फरमाया इंसान की तौहीद में नक्स है, इंसान के ला इलाहा इल्लल्लाह कहने में मुकम्मल सच्चाई नहीं है। भाइयों दोबारा सुनिए, तौहीद में नक्स है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने में इब्न रजब रहिमहुल्लाह फरमाते हैं मुकम्मल सच्चाई नहीं है। जो उस चीज़ को पसंद करे जिसे अल्लाह नापसंद करता है, जो उस चीज़ से मोहब्बत करे जिसको अल्लाह नापसंद करता है, और जो उस चीज़ को नापसंद करे जिस चीज़ को अल्लाह पसंद करता है, इस इंसान की तौहीद कामिल तौहीद नहीं है। इस इंसान का ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना मुकम्मल सच्चाई पर मबनी नहीं है। और कहते हैं
کہ جو انسان اس چیز کو پسند کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، یا اس چیز کو ناپسند کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، یہ شرک خفی ہے، یہ انسان کے دل میں چھوٹا شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں ان خوش نصیبوں میں سے بننے کی توفیق عطا کر دے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس انسان میں 3 خوبیاں پائی جائیں اس انسان نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا ہے، اس انسان کو پتہ چل گیا ہے کہ ایمان کی مٹھاس کیا ہوتی ہے۔ تو علماء کرام نے اس حدیث میں سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ ایمان کی اپنی ایک مٹھاس ہوتی ہے، ایمان کی اپنی ایک لذت اور چاشنی ہوتی ہے، ایمان کا اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ ثلاثۃ من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس انسان میں 3 خوبیاں پائی گئیں اس انسان نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا ہے۔ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ ممن سواہما، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے اس کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرتا ہے، ایسے خوش نصیب انسان نے ایمان کی لذت کو پا لیا ہے۔ اور دوسرا وہ خوش نصیب انسان جو کسی انسان سے محبت صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، یحب المرء للہ، صرف اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، اس انسان نے ایمان کی لذت کو پا لیا۔ اور تیسرا وہ انسان جسے کفر میں جانا ایسے ہی ناپسندیدہ ہو جیسا کہ آگ کے اندر جلنا، جیسے انسان کو آگ میں جلنے سے نفرت ہے، انسان نہیں چاہتا ہے کہ میں آگ کے اندر جلوں، ایسے ہی انسان کو کفر سے اور کفر کے کاموں سے نفرت ہو تو اس انسان نے ایمان کی لذت کو پا لیا۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، العاقل لا یصاحب الاشرار، کیا ہی پیارا خوبصورت ان کا قول ہے، عقل مند برے لوگوں کو دوست نہیں بناتا ہے۔ العاقل لا یصاحب الاشرار، عقل والا
بروں کو دوست نہیں بناتا ہے۔ اِنَّ صُحْبَةَ صَاحِبِ السُّوءِ قِطَعَةٌ مِّنَ النَّارِ، بڑی بات کہی ہے۔ کہتے ہیں گناہ گار برے انسان کی دوستی جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا ہے۔ اِنَّ صُحْبَةَ صَاحِبِ السُّوءِ، برے لوگوں کے ساتھ تعلق کو رکھنا، برے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنا، اٹھنا بیٹھنا برے لوگوں کے ساتھ رکھنا، تو یہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے۔ اور آدمی کی خوش قسمتی ہے، امام ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں آدمی کی خوش قسمتی ہے کہ آدمی کو 4 چیزیں مل جائیں، بیوی موافقت کرنے والی ہو، فرما بردار ہو، اولاد نیک ہو، اور دوست صالح اور عبادت گزار ہو۔ دوست، بیوی فرما بردار ہو، اولاد نیک ہو، اور دوست یہ اللہ کے فرما بردار نیک عبادت کرنے والے، مسجد مدرسے سے پیار رکھنے والے ہوں، اور آدمی کو اپنے ہی شہر میں اچھی روزی مل جائے، یہ آدمی کی خوش قسمتی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اخواننا احب الینا من اہلینا، کچھ لوگ ہیں جن سے ہم اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، جن لوگوں سے ہم اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں ہمیں اپنے بیوی بچوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ بڑی بات ہے، بیوی بچوں سے ہمیں زیادہ پیار اپنے ان بھائیوں سے ہے جو ان بھائیوں سے ہم اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اخواننا یذکروننا بالآخرۃ، کیونکہ ہمارے یہ جو بھائی ہیں یہ ہمیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ وَأَهْلُونَا يُذَكِّرُونَنَا بِالدُّنْيَا، اور ہمارے بیوی بچے ہمیں دنیا کی یاد دلاتے ہیں، اس لیے چونکہ ہمارے اللہ کے لیے جو بھائی ہیں یہ ہمیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں، اس لیے ہم اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر ان سے محبت اور پیار کرتے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حقیقی بھائی وہ ہیں جن سے کبھی سال میں 1 مرتبہ ہی ملنا نصیب ہوتا ہے، وہ ہمیں اپنے ان بھائیوں سے بہت زیادہ عزیز ہیں جن سے ہم دن میں روزانہ ملتے ہیں۔ گویا کہ ان کے کہنے کا مطلب ہے جن بھائیوں سے ہم اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں وہ ہمیں اپنے سگے بھائیوں سے زیادہ محبوب ہیں، کیونکہ کل قیامت کے دن ان اللہ کے لیے بھائیوں کی جو محبت ہوگی یہ اللہ کے عرش کے سائے کا سبب بن جائے گی، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی، یہ نور کے ممبروں پہ بیٹھنے کا باعث بن جائے گی۔ یا اللہ ہم کو بھی یہ عظیم محبت عطا کر دے کہ ہم یا اللہ تیرے لیے لوگوں سے محبت کریں، یا اللہ ہم کو یہ توفیق دے ہم تیرے لیے لوگوں سے نفرت کریں۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ گزشتہ جمعے کے خطبے میں جوانی میں عبادت کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، اور اس میں یہ بات بھی ذکر ہوئی تھی جوانی اگر اچھی ہو جائے تو بڑھاپا بھی اچھا ہوتا ہے۔ تو کچھ بھائی اس وجہ سے پریشان ہو گئے کہ ہم نے تو جوانی گناہوں میں گزار دی، تو کیا اب ہمارے لیے آخرت میں کوئی خیر نہیں ہے؟ نہیں بھائیو، آخرت میں ہر ایمان والے کے لیے بہت خیر ہے، اور انشاءاللہ جو ہے ہم بعد میں اس پر ایک خطبہ رکھیں گے کہ انسان صرف زندگی میں 1-2 سیکنڈ اگر اللہ کا ہو جائے تو زندگی کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ آج صرف اتنی بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آنکھ نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنے سے پانی کا ایک قطرہ نکال دیا، جس آنکھ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے توبہ اور ندامت کا ایک آنسو نکل گیا، تو یہ اتنا عظیم آنسو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی۔
اور سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر انسان مچھر کے پر کے برابر زندگی میں ایک مرتبہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے رو پڑے، مچھر کے پر کے برابر زندگی کے کسی بھی مرحلے میں آنسو کا ایک قطرہ نکل آئے، یہ اللہ کو اتنا پیارا قطرہ ہے کہ گزشتہ زندگی کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جوانی عبادت میں گزرے۔ اگر جوانی کا وقت گزر گیا ہے تو ابھی بھی بہت خیر باقی ہے، اللہ کے عرش کا سایہ حاصل کرنے کے لیے ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے، صرف چند منٹوں کی نہیں چند لمحوں کی بات ہے۔ اگر انسان چند لمحوں کے لیے اللہ کا ہو جائے تو گزشتہ زندگی کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ کسی خطبے میں اس موضوع کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں مومن بننے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ ہمیں ان عظیم 7 کاموں کو کرنے کی توفیق عطا کر دے جن کو کرنے والوں کو یا اللہ کل قیامت کے دن تیرے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ یا اللہ کل قیامت کے دن بغیر فتنے اور آزمائش کے اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت نصیب فرمانا۔ یا اللہ آخرت میں ہمارے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ کرنا۔ یا اللہ تیری رحمت تیرے غضب پہ غالب ہے، یہ تیرے نبی کا فرمان ہے۔ یا اللہ ہم نے گناہ تو بہت کیے ہیں لیکن یا اللہ ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ کرنا۔ یا اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تیرے دربار میں کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب دے سکیں۔ یا اللہ اپنی رحمت سے بغیر حساب کے ہمیں جنت الفردوس میں جانے کی سعادت نصیب کرنا۔ یا اللہ گناہ بہت ہے لیکن تیری رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ یا اللہ اپنی رحمت کے ذریعے ہمارے سارے گناہوں کو ہم کو معاف کر دے۔ یا اللہ نیکی تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ نیکی اور تقوی والی زندگی عطا کر دے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت نصیب کر دے۔ یا اللہ اس مسجد کے ایک بھائی نمازی بھائی ہیں، یا اللہ اس کی رفیقہ حیات اس سے جدا ہو گئی ہے، یا اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے اس نمازی بھائی کی بیوی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی ایمان والے اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ یا اللہ جب ہم اس قبر کی کوٹری میں جائیں ہم پر اپنی رحمت کی برخا برسانا۔ یا اللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا، یا اللہ آسانی والا معاملہ کرنا۔ یا اللہ ایک بھائی کی بیٹی بیمار ہے، یا اللہ اس کو تو شفا یاب کر دے۔ یا اللہ یہ مسجد میں بیٹھنے والا بھائی، نماز پڑھنے والا بھائی، یا اللہ اس کی بیٹی کو شفا عطا کر دے۔ یا اللہ جو بھی مسلمان بیمار ہے اسے شفائے کاملہ عاجلہ عطا کر دے۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں لیکن یا اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں، یا اللہ ہماری زندگی میں اپنی رحمت کو شامل حال کر دے۔ یا اللہ ایک بھائی اس مسجد کا نمازی، یا اللہ وہ گھریلو معاملات میں پریشان ہے، یا اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ یا اللہ ہر مسلمان کے گھر کو امن و سکون کا گھر بنا دے، یا اللہ جنت کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ ایک بہن نے اوپر سے رکا بھیجا ہے کہ وہ اس کو سسرال میں پریشانی ہے، یا اللہ اس بہن کو اس دنیا کی ساری نعمتیں عطا کر دے۔ یا اللہ اسے آرام اور سکون عطا کر دے۔ یا اللہ اس کے سسرال کے گھر کو اس کے لیے جنت کا باغیچہ بنا دے۔ یا اللہ سسرال کو بھی دوسروں کی بیٹیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ
بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہم کو توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ جو بھی مسلمان پریشان ہے یا اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ یا اللہ یہ پریشانیاں تجھ سے دوری کا نتیجہ ہیں، لیکن یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ جو مسلمان مقروض ہے اس کے قرضوں کو ادا کر دے۔ یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ یا اللہ جہنم سے ہم کو، ہماری اولادوں کو، بیوی بچوں کو، والدین کو، عزیز و اقارب کو، اساتذہ شاگردوں کو، یا اللہ تیرے لیے محبت کرنے والوں کو، یا اللہ ہر مسلمان کو، زندہ مردہ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔